آج ہم بات کریں گے کہ ایسی وہ کون 5 سی کوالٹیز ہیں جو کسی بھی ایک اچھے لیڈر میں جو ہے ہو سکتی ہیں، یا وہ 5 کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو مل کے جو ہے وہ اچھا لیڈر بناتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہزاروں خوبیاں جو ہیں وہ بھی ایک لیڈر کے لیے کم ہیں، لیکن آج ہم جو بنیادی 5 باتیں ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ہر طرف جو ہے وہ مطلب ہم لیکچر بھی سنتے ہیں اور ہم بار بار یہ لفظ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، ہمارے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ اسٹوڈنٹ مائنڈ سیٹ سے ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسی وہ 5 سی کوالٹیز ہیں، ایسی وہ کون 5 سی کوالٹیز ہیں جو کسی بھی ایک اچھے لیڈر میں جو ہے ہو سکتی ہیں، یا وہ 5 کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو مل کے جو ہے وہ اچھا لیڈر بناتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہزاروں خوبیاں جو ہیں وہ بھی ایک لیڈر کے لیے کم ہیں، لیکن آج ہم جو بنیادی 5 باتیں ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ ہر طرف جو ہے وہ مطلب ہم لیکچر بھی سنتے ہیں اور ہم بار بار یہ لفظ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ لیڈرشپ ہونی چاہیے، لیڈر ہونا چاہیے، ہمارے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو آج ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مل کے جو ہے وہ ایک اچھا لیڈر بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لیڈر ہے وہ ہوتا کون ہے، یعنی ہم لیڈر جو ہے اس کی ڈیفینیشن اگر کریں اور اس کو بڑے عام الفاظ میں، تو لیڈر جو ہے وہ ایسی پرسنالٹی کا نام ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے، وہ میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو رول ماڈل ہو اور اپنے ماننے والوں کے لیے، لیکن ہر بندے کے لیے جو ہے وہ اس میں یہ کوالٹیز جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ ممکن نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان کی جو ہے وہ مزاج اپنا ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اپنی ہے، لیکن لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے جو ٹریٹس ہیں وہ مل کے ایک اچھا لیڈر بناتے ہیں، جن میں سے 5 کو جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے گول اورینٹڈ۔ لیڈر وہ ہوگا جو گول اورینٹڈ ہوگا اور اس کی زندگی میں بھی گول ہوگا، اور وہ جو اپنے فالوور ہیں ان کی زندگیوں میں بھی جو ہے گول لے کے آئے گا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے مقصد پہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ یہ پہلی کوالٹی ہے۔ اب جو گول اورینٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اپنے ٹارگٹس ہوں گے، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کرے گا اور پھر ان کو اچیو بھی کرے گا، اور وہ رول ماڈل کے طور پہ جو ہے وہ ایک کام کرے گا۔ اگر ہم جو مینجمنٹ کی جو کوالٹیز ہیں ان میں ایک لیڈرشپ بھی کوالٹی ہے، یعنی کہ آپ اگر لیڈرشپ کی دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی بھی مینجمنٹ کا کام جو ہے وہ لیڈرشپ کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے اگر ہم مینجمنٹ فنکشن کی بات کریں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، پھر لیڈنگ ہے، پھر کنٹرولنگ ہے۔ تو لیڈنگ بیسیکلی وہی بندہ کرے گا جو خود بھی لیڈر ہوگا، اور جو اپنے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنی جیسا بنانے کی کوشش کرے گا، یا وہ چاہے گا اپنے جیسے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ان کو سکھائے گا اور ان کو بھی زندگی میں جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا، چاہے وہ گول ہیں، چاہے وہ ویژن ہے، چاہے وہ مشن ہے، چاہے وہ کور ویلیوز ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ کام کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا جی 8 بجے اور وہ خود 10 بجے آ جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ لیڈر ہے، کیونکہ لیڈر کو خود جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑے گا۔ جب وہ پرفارم کرے گا تو اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ اسی کو فالو کریں گے اور پھر وہ آگے جو ہے وہ جائیں گے۔ نمبر 1۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے کانفیڈنس۔ آپ نے کبھی ایسا لیڈر دیکھا ہے جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو؟ جب تک کسی بھی انسان کے اندر کانفیڈنس نہیں آ سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور کانفیڈنس کے لیے جو سب سے عام بات ہے، یہ ہم اس کو سم ٹائم جو ہے وہ انفارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں، لیکن نالج از پاور اینڈ پاور از کانفیڈنس۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اپنے سبجیکٹ کا اور جس ویژن یا مشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کا نالج ہے اگر آپ کے پاس، تو وہ نالج ہی آپ کو کانفیڈنٹ کرے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کندھے اٹھا لیں اور پراؤڈلی جو ہے وہ لوگوں سے بات بھی کریں اور دوسروں کا حقیر سمجھیں اور آپ سمجھیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں۔ یہ اوور کانفیڈنس ہو سکتا ہے، لیکن یہ کانفیڈنس نہیں ہو سکتا۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا جو کام ہے اس کا نالج ہو، اور نالج جو ہے وہ آپ کو امپاور کرتا ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اور میں نے آج تک ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا جو کتابیں نہ پڑھتا ہو، اور آج کل جو ہے وہ کتاب کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، اور اس میں بھی ابھی بکس ہیں، آپ موبائل پہ کتابیں پڑھیں، آپ ای بکس سنیں، آپ جو ہے وہ ای بکس پڑھیں، آپ جو ہے ابھی تو آڈیو بکس آ گئی ہیں، آپ آڈیو بکس سنیں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اب لیکن جو مزہ کتاب کا ہاتھ میں کھول کے پڑھنے گئے وہ تو اس کا الگ ایک مزہ ہے، لیکن آپ جب تک پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ کا نالج نہیں ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، اور اگر کانفیڈنس نہیں آئے گا تو نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر جو ہے وہ احساس تحفظ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ ان کے اندر بھی احساس تحفظ نہیں ہوگا۔
تو جب آپ کسی بھی انسان کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ احساس تحفظ ختم کر دیں تو اس کی لیڈرشپ کوالٹی ویسے بھی شٹر ہو جاتی ہے. جو تیسری کوالٹی جو ہے وہ نالجیبل ہو اور کیریس ہو. اب مطلب ہے کہ علم جو ہے وہ پھر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ لوگوں کو آگے لے کے جو ہے وہ چلا نہیں سکتا تو پھر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر اور وہ خود بھی لیڈر نہیں ہے. تو نالج ہونا جو ہے نالجیبل ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اٹھے گھر سے آ کے اور ہمیں کوئی بزنس مل گیا اور ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ہم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی یا ہم نے پڑھا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بس کتابوں کو چھوڑیں, بس کام پہ لگ جائیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر کام ہی کر رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 40 سال بعد بھی سمجھ آئے گی یار میری تو زندگی کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں بھی آپ جو ہے چند پیسے کما لیں لیکن آپ کو جو زندگی کا جو مقصد ہے آپ کو وہ بھی نہیں پتا اور پھر آپ ڈپریشن ٹینشن اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا شکار رہیں گے کیونکہ آپ کو اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتا. اور اگر آپ کو اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتا تو پھر وہ پیسے بھی کسی کام کے نہیں ہیں. اور آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے بھی. اور آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا. اس کی وجہ سٹریس ہے. اور سٹریس جب آتا ہے اس کام کی وجہ سے آتا ہے کہ جب آپ کسی کام کو پسند نہیں کرتے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں, اور جب آپ کسی کام کو پسند کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو پیشن آتا ہے. اسی میں یہی فرق ہے. تو آپ کا نالجیبل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیڈر ہونے کے لیے. اس کے بعد ایفیشینٹ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے 2 دن کا کام جو ہے وہ آپ مطلب ہے کہ اپنے علم کے حساب سے یا اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تجربے فن کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ 2 دنوں کا کام جو ہے وہ 1 دن میں کر لیتے ہیں, 1 دن کا کام جو ہے وہ آپ 2 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں اور آپ کی اتنی افیکٹونیس ہے یا آپ اتنے ایفیشینٹ ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ گھنٹے کا کام ہے اور آپ اس کو 10 دنوں میں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بڑی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہ جو لیڈرشپ کے اندر ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایک جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے, مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے جو چینج ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر. دیکھیں وہ لوگ جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور آپ ابھی بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماضی میں زندہ رہتے ہیں کہ جی آج سے 10 سال پہلے یا 50 سال پہلے ایسا ہوتا تھا, اس کو چھوڑ دیں, جو ہوتا تھا وہ ہو چکا. اب جو نیا کر رہے ہیں آپ اس پہ ہم غور کریں کیونکہ پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں زندہ رہیں. پاس صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کیا یا برا کیا, اس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار دوبارہ میں غلطی نہ کروں یا میں نے جو ماضی میں کیا اور میری جو اپنے گول سے میں دور ہو گیا یا اپنے ویژن سے میں دور ہو گیا, اس کو چھوڑ کے جب ہم اپنی نئی شروعات کرتے ہیں اور وہ ہم چینجیبل, اگر ہمارے اندر یہ اڈاپشن آئے گی تو تبھی ہم لیڈر کہلانے کے لائق ہیں. ادروائز اگر ہم ماضی میں ہی زندہ ہیں اور ہم اپنے 50 سال پرانی تھیوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آگے بڑھ جائیں گے زندگی میں اور ہم لیڈر کہلائیں گے, اٹس رانگ اپروچ. تو سمپل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا ہے, نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے. ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, زمانے کے تقاضے بدل رہے ہیں, دنیا بدل رہی ہے, پوری سوسائٹی جو ہے وہ شفٹ پہ ہے اور ہم اس کے ساتھ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں 5-10 سال بعد سمجھ آئے گی کہ ہم تو اتنے پیچھے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہم اس کو کور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو جو نئے ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کو اگر سمجھ کے ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنی جو ہے وہ گول کے اندر اپنی جو ویژن ہے اس کے اندر اگر ہم اس میں اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ چینج کرتے رہیں گے, موڈیفائی جو ہے اس کو کرتے رہیں گے, اپڈیٹ کرتے رہیں گے, تو پھر یہ ہے کہ ہم لیڈر کہلانے کے اقدار ہیں. اور پھر ہم جو ہے اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے تو تب ہم لیڈر ہوں گے اور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوں گے ان کو بھی ہم جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ 5 کوالٹیز تھیں, میں نے اس کو سم اپ جو ہے وہ تھوڑے سے وقت میں کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اگر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کے اندر جو چھپا ہوا لیڈر ہے وہ بھی باہر نکل کے آ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.